السلام علیکم دوستو، کھجور یا پانی سے سحر و افطار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجور سے سحری و افطار کرنے کی ترغیب دی ہے اور کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی سے افطار کی ترغیب دی ہے، جس کی وجہ سے علماء نے کھجور اور کھجور کی عدم موجودگی میں پانی سے افطار کو مسنون قرار دیا ہے۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور اور پانی سے روزہ افطار کی ترغیب دینا در حقیقت امت پر شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ خالی معدہ میٹھی چیز کو زیادہ قبول کرتا ہے اور جسم کو اس سے اور چیزوں کی بنسبت زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ رہا پانی کا استعمال تو معدے میں دیر سے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں تھوڑا پانی استعمال کرنے سے معدے میں تری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بعد میں کھائی جانے والی غذا زیادہ صحت بخش ہو جاتی ہے۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوا۔ کھجور اور پانی کے ایک ساتھ استعمال سے کچھ ایسی خاصیت بھی پیدا ہوتی ہے جو قلب کے اصلاح میں بھی مؤثر ہے۔ افطاری میں کیا کھائیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ نمبر 2، دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہیں۔ نمبر 3، افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ نمبر 5، ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلاً خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا اور اناناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ نمبر 6، رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کریں۔ نمبر 7، افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ نمبر 8، کولڈ ڈرنکس اور بازاری مشروبات کے بجائے روایتی مشروبات مثلاً لسی، شکنجی، فالسے کا شربت اور ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 9، افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ نمبر 10، بیمار حضرات خصوصاً ذیابیطس یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے معالج کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ روزے رکھنے والا شخص سحری کھانے کے بعد سارا دن خود کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے اور مغرب کے وقت افطاری کرتا ہے۔ ایک روزہ دار کے لیے سارے دن بھوکے پیٹ رہنے کے بعد افطاری نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن کھانے میں بد پرہیزی کے باعث صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ افطاری کے وقت ہر کوئی بہت زیادہ اور بہت کچھ کھانا چاہتا ہے۔ تو یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افطاری کے وقت آپ کو کیا اور کس طرح کھانا چاہیے۔ پھل کا صحیح استعمال۔ پھل کے ساتھ روزہ افطار کریں یا کھانا کھانے کے بعد انہیں کھایا جائے، یعنی اسے کھانے کے ساتھ ملانا درست نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں کھانا ہضم ہونے میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، پنیر اور مچھلی کا استعمال۔ ہمارے جسم کا اندرونی نظام قدرتی طور پر کچھ اس طرح سے بنا ہے جو ایک وقت میں ایک طرح کا پروٹین ہی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا پنیر کو اخروٹ اور مچھلی کے گوشت کو عام گوشت کے ساتھ ملا کر ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے نظام انہضام میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، سٹرس سے بھرپور اور دودھ سے بنی غذائیں۔ ایسڈ دودھ جمع کر معدے کو متاثر کر سکتا ہے۔ پروٹین اور نشاستہ دار غذا کا اکٹھا استعمال دانشمندانہ فیصلہ نہیں، لہٰذا سٹرس سے بھرپور غذائیں یا پھل اور دودھ سے بنی خوراک کو باہم ملا کر استعمال مت کریں۔ نمبر 4، کھانا آہستہ آہستہ کھائیں۔ کھانا کھانے میں جلدی مت کریں، کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم یکدم بہت زیادہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو یہ پیٹ میں ہوا پیدا کرنے سمیت معدے کے دیگر امراض کو جنم دے سکتا ہے، لہٰذا کھانا آہستہ آہستہ کھائیں۔ نمبر 5، دودھ، میوہ اور جو کا دلیا۔ سحری میں جو کے دلیے میں دودھ اور میوہ ملا کر کھانا بہت فائدہ مند ہے۔